میں خود گزارش کروں گا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مسعود عالم صاحب وہ بھی اپنے ارشادات عالیہ سے اس موقع پہ لوگوں کو فیض یاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزت مآب احباب گرامی، بالخصوص عزیز گرامی محترم و مکرم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس اجتماع کے اندر ماشاء اللہ علامہ محسن ملت اسلامیہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن اور ان کے عزیز و اقارب اور اسی طرح روپڑی خاندان کے چشم و چراغ، جن کی بڑی روشن تاریخ ہے کتاب و سنت کے اشاعت میں اور مسلک اہل حدیث کے تحفظ میں، اور علامہ صاحب کی جو خدمات ہیں دین اسلامی کے تحفظ کے لیے، اور جتنے بھی فتنے ہیں اور جتنی بھی ایسی تحریکیں ہیں جنہوں نے دین کو کسی بھی طرح نقصان پہنچایا ہے، ان کی کلی کھولی اور ان کی حقیقت واضح کی اور ان کی سازشوں کو بتایا اور لوگوں کو ان سے خبردار کیا، تو یہ ایک بڑا روشن باب ہے جس کے لیے ہم ان کے لیے ممنون اور احسان مند بھی ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس سلسلے کو ماشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر اور ان کے رفقا، اور ان کے ساتھ جو اس وقت شریک ہیں اس اجتماع اور اس تحریک کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے اور قوت و استحکام اور استمرار بھی نصیب فرمائے۔ میں جو باتیں کی گئی ہیں موجود تو نہیں تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، تو میں ان کی تائید کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلک اہل حدیث کے علم بردار ہیں اور ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے جو جماعت حق ہے، حقہ جماعت ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کا خاندان یہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، آپ کے صحابہ، مہاجرین اور انصار، السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سب اس جماعت کے اندر شریک ہیں، اور یہی ایک جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بالجماع، اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اس کو لازم پکڑو، اس کے ساتھ جڑے رہو، اور یہی جماعت حقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دی ہے کہ یہ جماعت جو صحابہ کی جماعت تھی، اہل بیت اور عترت رسول کی جماعت تھی، یہ جماعت ایسی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سند دی گئی ہے، سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، تصدیق کی گئی ہے کہ یہ سچے ہیں، صادقون ہیں، یہ راشدون ہیں، یہ اللہ وہ لوگ ہیں کہ حبب الیہم الایمان وزینہ فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں میں اس کو آراستہ کر دیا، یعنی ایمان ان کے دلوں میں آ کر آراستہ ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، یعنی جیسا ایمان ان کے دلوں میں سجا ایسی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ان کا ایسا ایمان تھا۔ تو یہ جماعت جو ہے یہ جماعت حق ہے،
جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. یہاں منہم جو ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں جیسا کہ بعض تلبیس کرنے والے لوگ تشکیک پیدا کرتے ہیں. یہاں منہم بیان کرنے کے لیے یہ سب لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منہم مغفرۃ واجر عظیما، مغفرت اور اجر عظیم. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ نے بخش دی ہے، اور جو ان کی خدمات ہیں اور جو ان کی قربانیاں ہیں اس پر اللہ رب العزت نے ان کو اجر عظیم کے ساتھ نوازا ہے. اور وہ اجر ہے کہ آج کے دور میں کوئی آدمی اگر وہ کام کرے تو سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچتا، آدھے مد کو بھی نہیں پہنچتا. تو اللہ رب العزت نے اس جماعت کو ہمارے لیے رہنما بنایا ہے. اس جماعت کے ساتھ جڑے رہنا اور اس جماعت سے وابستہ رہنا اور ان کو اپنے لیے نمونہ بنانا، ان کی راہ پر چلنا، یہ ہمارے لیے سلامتی کا راستہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سبیل المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تو یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو چھوڑ دے، جیسے یہ قادیانی ہے یا اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اپنے اماموں کو اپنا رہنما بنا لیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے پھر غیر سبیل المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو وہ بھی مردود ہے. اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وہ مردود ہے اور پھٹکارا ہوا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا یہ ضروری ہے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دور میں اپنے اندر صحابہ والا جذبہ اور ان جیسی دینداری اور ان جیسی دین کے ساتھ محبت اور دین کے لیے قربانی اور فدویت یہ پیدا کریں. یہ ہماری ضرورت ہے. مسلک اہل حدیث کا اور جماعت اہل حدیث کا اور قرآن و سنہ موومنٹ کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر صحابہ جیسا اسلام آ جائے. ان کا اسلام دل کے اندر تھا، ان کا ایمان دل کے اندر تھا اور ان کا اسلام پوری زندگی کے اندر تھا. ہماری پوری زندگی اسلامی زندگی بن جائے اور ہمارے دلوں میں ہمارا ایمان ہو، صرف ہمارا ایمان منہ پر نہ ہو. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس دور میں اگر ہم صحابہ جیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور ان جیسے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم نے صحابہ والا طریقہ اختیار کیا ہے ان کو تو جو مقام ملا وہ بہت اونچا ہے. لیکن اس دور کے فتنوں کی وجہ سے اور اس دور کی شدائد اور اس دور کے عوائق اور اس دور کے مصائب کی وجہ سے اس دور کے اندر کوئی آدمی صحابہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو یہ طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو صحابہ کے دور میں 50 آدمیوں جتنا اجر و ثواب ملے گا. تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام علماء و مشائخ سے اور اپنے قائدین سے کہ ہمیں اپنے اندر وحدت پیدا کرنی چاہیے. یہ ہمارا متفقہ اور متحدہ اور مشترکہ موقف ہے اور ہدف ہے اور مسئلہ ہے. شاعر اسلام کا تحفظ کرنا، دفاع صحابہ، دفاع اہل بیت اور قرآن کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، جو بھی یہ سلسلے ہیں دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے سد باب کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہم متحد ہوں، ہمارے اندر وحدت ہو، ہمارے اندر یکجہتی ہو، ہم آہنگی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو. تعاون علی البر والتقوی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، وہ کیا ہے؟ علیکم بالجماع، الجماع والسمع والطاعہ. ہمارے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، سمع و طاعت ہونی چاہیے، ہجرت اور جہاد ہونا چاہیے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو ہمارے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے. جو ہمارے تنظیمی یہ سلسلے ہیں یہ اپنی جگہ پر کوئی بات نہیں کہ کسی نے کوئی تنظیم بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کو لے کر چل رہا ہے، لیکن جو مشترکہ مقاصد ہیں کم از کم وہ جن کی جہت ایک ہے، جن کا راستہ ایک ہے، جن کا منہج ایک ہے، تو ان کے اندر تو اس طرح کی ہم آہنگی ہونی چاہیے اور اس طرح کی یکجہتی ہونی چاہیے کہ وہ انہم بنیان مرصوص، ان مقاصد کے لیے انہیں بنیان مرصوص بننا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے علیکم بالجماع و ایاکم فرقہ و ایاکم والفرقہ فإن الجماعۃ رحمۃ وإن الفرقۃ عذاب. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر افتراق نہ ہو. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ہمیں متحد ہونا چاہیے، یکجہت ہونا چاہیے، ہم آہنگ ہونا چاہیے. اور وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نبیوں سے یہ عہد لیتے تھے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر دوسرا رسول آ جاتا ہے تو تم نے اس کی تائید کرنی ہے، تم نے اس کی حمایت کرنی ہے، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے.
تم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. نہیں، رسولوں کو ایک کیا، بلکہ جتنے رسول آئے اللہ نے سب کو کہا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. تو ہم لوگ جو ہیں ہمارے اندر وحدت ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خائی اور ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کے لیے سند اور اس کا پشتیبان ہونا چاہیے، اس کا دست و بازو ہونا چاہیے. تو میں اس اعلامیے کا بھی تائید کرتا ہوں اور ان کو بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کام کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے ہیں، آپ کے دائیں ہیں، بائیں ہیں، پیچھے ہیں، ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت اس مقاصد کے اندر یہ جو سلسلے ہو رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر اور ملک کے مختلف طبقے جو ہیں اس کے اندر سرگرم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس کے خلاف جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور نامراد فرمائے، اور دین کا جھنڈا اللہ رب العزت اونچا فرمائے، کلمہ توحید کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور جتنے یہ شاعر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تقدس کو قائم دائم رکھے اور ہمیں ان کے محافظوں اور چوکیداروں اور پہرے داروں کے اندر شامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بینہما ومن ما شئت من شیء بعد. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم اعنا ولا تعن علینا. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجمع کلمتنا علی الحق. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجمع کلمتنا علی الحق. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم ارفع رایۃ التوحید. اللہم اجعل کلمۃ التوحید والسنۃ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر والشرک والالحاد والبدعۃ ہی السفلیٰ. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم مزق جمعہم وزلزل اقدامہم وخالف بین کلمتہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. اللہم انصر المسلمین فی کل مکان فی فلسطین وفی کشمیر. اللہم انصرہم نصرا عزیزا واجعل لہم من لدنک ولیا واجعل لہم من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ، یہ جو تیرے دین کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، تیرے شاعر کی تعظیم کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، تیرے دین کے تحفظ کے لیے، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ ان کو قوت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس راستے میں قبول فرما، صدق و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل واجعل اعمالنا کلها صالحہ واجعلها لوجہک خالصہ ولا تجعل لأحد فیہا شیئا. اللہ اشرار کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ملحدین اور دشمنان دین کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے دین کو سر بلند فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے سچے خادموں میں شامل فرما. یا اللہ اس دین کو عزت عطا فرما، اس کو تمکن عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس راستے میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرما کہ ہم شریعت کا نفاذ دیکھیں، اور یا اللہ دین کو سر بلند دیکھیں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں، دین سے برگشتہ ہیں، یا اللہ ان کے سینے دین کے لیے کھول دے اور ان کو دین کی طرف رجوع اور دین سے تمسک اور دین پہ استقامت کی توفیق عطا فرما. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے کارکنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جو قلعے ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے خلاف جو سوچنے والے، سازشیں کرنے والے ہیں، انہیں ہدایت دے، اور یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. اللہم انا بک و الیک لا تجعلنا بدعائک اشقیا وکن بنا رؤوفا رحیما. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بانک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. تقبل اللہ منا ومنکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.